بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ المعارج پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ تیسری آیت کے لفظ ذی المعارج سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول اس کے مضامین شہادت دیتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب انہی حالات میں ہوا ہے جس میں سورہ الحاقہ نازل ہوئی تھی۔ موضوع اور مباحث اس میں کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو لے آؤ وہ قیامت جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس صورت کی ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقعہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقعہ ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا مگر وہ اپنے وقت پر واقعہ ہوگا۔ اللہ کی ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، لہٰذا ان کے مذاق اڑانے پر صبر کرو۔ یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا ہے کہ قیامت جس کے جلدی لے آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں، کیسی سخت چیز ہے، اور وہ جب آئے گی تو ان مجرمین کا کیسا برا حشر ہوگا۔ اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح عذاب سے بچ نکلیں مگر نہ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس روز انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ کر اور سینت کر رکھا ہے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے خدا کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا ہے، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیما اور قول و قرار کا پاس کیا ہے اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکہ کے ان کفار کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کا تمسخر کی پرواہ نہ کریں، یہ اگر قیامت ہی کی ذلت دیکھنے پر میسر ہیں تو انہیں اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔